أبدا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ سبحان اللہ. مرزا عماد بیگ آپ کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ سب دیکھنے والوں کو اب تک ٹیلی ویژن کی جانب سے رمضان کی افطار ٹرانسمیشن یا رحیم یا رحمان رمضان میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور میں ہوں زہرا رضا. میری طرف سے بھی تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید. امید کرتے ہیں کہ عبادات کا سلسلہ جاری ہوگا اور آج 20 رمضان المبارک ہے اور آج کی رات سے جو ہے تمام مسلمان جو کہ اعتکاف پہ بیٹھنا چاہتے ہیں وہ آج سے بیٹھنا شروع کر دیں گے. جی ہاں، آج سے اعتکاف پہ جو لوگ بیٹھ جائیں گے، معتکف ہو جائیں گے. اور اعتکاف اس مہینے کا برکتوں اور فضیلتوں کے حوالے سے عروج کا نام ہے. اللہ تعالیٰ کے در پہ جا کے بیٹھ جانا، ایک عبادت کی غرض سے اللہ تعالیٰ کی چوکھٹ پہ بیٹھ جانا، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس سے اچھا موقع میرا نہیں خیال کہ پورا سال کہیں ملتا ہوگا. اس میں وہ ساری طاق راتیں بھی موجود ہیں اور اس کا ایک اپنا ہی مقام ہے. وہ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں جو آج رات اعتکاف کریں گے اور اسی کے حوالے سے، اسی کے مسائل اور فضائل کے حوالے سے آج ہم نے اپنے پروگرام میں بات کرنا ہے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں جو آج اسلامک اسکالر موجود ہیں جناب مفتی محمد زاہد اسلم صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ کا الحمدللہ. آپ سنا ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. جی مفتی صاحب آج 20 رمضان المبارک ہے اور آج کی رات سے کیونکہ آخری عشرہ رمضان کا شروع ہو جائے گا اور 10 دن جو ہوتے ہیں رمضان کے آخر کے، اس میں لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آخر کے 10 دن میں اعتکاف کرتے تھے. تو میں چاہوں گی کہ آپ پہلے تو سب سے پہلے بتائیے جو دیکھنے والے ہیں کہ اعتکاف کیا ہے، اس کا اصل مقصد کیا ہے، اور اگر کوئی اعتکاف میں بیٹھنا چاہتا ہے تو اس کی کیا شرائط ہونی چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعہدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. اولا یاد رکھیے کہ عبادت کے لیے بنیت اعتکاف ایک جگہ پہ جمع رہنا، ایک جگہ پہ بیٹھے رہنا جب تک کہ مغفرت نہ ہو، اس کا نام ہے اعتکاف. اور اعتکاف کے لیے ضروری ہے کہ آپ مسجد میں بیٹھیں جہاں پہ باجماعت نماز ادا کی جاتی ہو اور اقامت پڑھی جاتی ہو، اور اس میں مسلمان عاقل اور بالغ بیٹھ سکتا ہے، اور اس کے علاوہ نابالغ جو سمجھدار ہے وہ بھی بیٹھ سکتا ہے. اور جو اعتکاف ہے یہ بہت پرانی عبادت ہے. اعتکاف عبادتوں میں سب سے پرانی عبادت ہے. اچھا، خواتین گھر میں اعتکاف کرتی ہیں؟ جی خواتین کے لیے اعتکاف گھر میں ہوگا، جس کو مسجد بیت کہتے ہیں. وہاں وہ ایک جگہ پہ الگ ایک کونے میں بیٹھیں گی اور اس جگہ پہ بیٹھ کے اعتکاف کریں گی. اور مردوں کے لیے جو ہے مسجد میں آنا ہوگا. اور فضیلت اعتکاف کے حوالے سے یہ ہے کہ سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1 آیت نمبر 125 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ وہ میرے گھر کو پاک کرے طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے. اور یہ جو اعتکاف ہے میرے نبی کا پسندیدہ عمل ہے. بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 664 پہ ہے کہ حضور علیہ السلام ہمیشہ آخری وقت تک اعتکاف کرتے رہے. اور اسی طرح بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 681 پہ ہے کہ حضور علیہ السلام ایک مرتبہ کبھی کسی عذر کی بنا پر اعتکاف نہ کر سکے تو میرے آقا نے شوال کے آخر میں اعتکاف فرمایا. اور اسی طرح بخاری شریف ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 212 کی حدیث پاک ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام اعتکاف نہ کر سکے تو آپ نے آئندہ رمضان میں 20 دن کا اعتکاف کیا. یعنی آپ علیہ السلام کے اس عمل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اعتکاف میرے آقا کے پسندیدہ عبادت ہے. اور فتاوی عالمگیری جلد 1 صفحہ نمبر 211 پہ لکھا گیا ہے کہ معتکف جب آ کے بیٹھتا ہے عبادت کی نیت سے، ریاضت کی نیت سے، اللہ کو منانے کے لیے، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مالک میں اس وقت تک یہاں سے نہیں اٹھوں گا جب تک کہ میری مغفرت نہیں کی جائے گی. صحیح. اچھا مفتی صاحب، اعتکاف کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہماری جو دنیاوی زندگی کی ایک روٹین ہے، اس روٹین کو توڑنے کے لیے اعتکاف کیا جاتا ہے، اور یہ ایک بہت ہی خوبصورت عمل ہے. ہم واقعی اپنی دنیاوی زندگی میں اس قدر مصروف ہو چکے ہوتے ہیں کہ صبح 7 بجے یا 8 بجے 9 بجے دفتر جانا ہے اور اسے واپس آنا ہے، بس زندگی میں یہی چل رہا ہوتا ہے. وہ 5 وقت کی نماز جس طرح ایک وہ تبدیلی پیدا کرتی ہے ہماری پوری روٹین میں، تو یہ کس طرح پورے سال کی یا ہماری ایک جو روحانی جو ایک زندگی ہے اس میں ایک بہت بڑا بدلاؤ پیدا کرتی ہے اعتکاف کی 10 دنوں کی یہ روٹین. دیکھیے کہ یہ جو اعتکاف کے اندر آنے کا مقصد ہوتا ہے، ہم ایک نعرہ لگا کے آتے ہیں کہ مالک لم یزل، ہم نے پوری دنیا سے ترک تعلق کر دیا، اب ہم اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے آئے ہیں. اور اگر اس اعتکاف میں آ کر بھی بندہ فضولیات کی طرف ہو یا دنیا کی طرف چلا جائے تو پھر اس کے اعتکاف کا مقصد فوت ہو جاتا ہے. در مختار علی رد مختار جلد 3 صفحہ نمبر 395 پہ لکھا گیا ہے کہ معتکف تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہمان ہوتا ہے، اور اگر وہ اعتکاف کرنے والا بندہ بغیر کسی حاجت کے یا بغیر کسی عذر کے ایک لمحے کے لیے فضولیات کی طرف جائے گا، مطلب گفتگو کرنے کے لیے جائے گا یا دنیا کی طرف راغب ہو جائے گا، یا ایک لمحے کے لیے اٹھ کے بغیر کسی وجہ کے باہر چلا جاتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا. اور اعتکاف کی ویسے بھی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ہم یہ جو اس اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، در مختار علی رد مختار جلد 3 صفحہ نمبر 395 اور 506 پہ موجود ہے کہ اعتکاف کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. یہ جو اعتکاف ہوتا ہے یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہوتا ہے، یعنی آپ کے علاقے میں سے، محلے میں سے، پورے شہر میں سے ایک بندہ بھی بیٹھے گا تو ثواب سب کو ملنا ہے. اور یہاں پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 12 اور صفحہ نمبر 311-12 پہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ اعتکاف والا تو جائز بات بھی نہ کرے، یعنی کہ جو ایک جائز گفتگو ہوتی ہے نا کہ یار مجھے یہ اٹھا کے دینا یا وہ اٹھا کے دینا، آپ فرماتے ہیں کہ اعتکاف تو دنیا کو چھوڑنے کا نام ہے. کم سے کم بولا جائے، کم سے کم بولا جائے. جب بھی بولو نا اللہ کا ذکر کے زبان میں خاموش بھی نہیں رہنا. اب یہاں پر در مختار کی ایک بات ہے
और फतावा आलमगीरी जल्द 1 सफ़ा नंबर 212 की बात है, और बदाए सनाए जल्द 3 सफ़ा नंबर 383 में लिखा गया है कि यहाँ एतिकाफ में चुप रहना भी, चुप रहने की भी इजाज़त नहीं, क्योंकि ये चुप रहना, खामोश रहना मजूसियों का काम था। जासूस जो है खामोश रहते हैं, तो वहाँ पर आपने रह कर जब भी ज़ुबान को इस्तेमाल करना है, या ज़िक्र खुदा करना है, या ज़िक्र मुस्तफ़ा करना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा मुफ्ती साहब, अगर ख़वातीन जो हैं वो एतिकाफ़ में बैठी हुई हैं और उनको ज़ाहिर घर भी देखना होता है, बच्चे भी होते हैं, तो वो किस तरह से, क्या वो एतिकाफ़ में बैठकर अपने बच्चों को की देखभाल कर सकती हैं, या उनको खाना देना, ये सारी चीज़ें कर सकती हैं? देखें, जो मस्जिद बैत होती है ख़वातीन के लिए, यही तो चीज़ है ना कि अगर घर के अंदर कोई और है तो वो उनका एहतमाम करेगी, और अगर घर के अंदर एक ही औरत है और अगर एतिकाफ़ में बैठ जाएगी तो उसके लिए मसला हो जाएगा बच्चों की देखभाल। और वैसे भी एतिकाफ़ करना सुन्नत मुक्कद है, आपको सवाब मिल जाना है, आपने नियत कर लिया आपको सवाब मिल जाएगा। तो रही ये बात कि एतिकाफ़ में रहते हुए खाना बना लेना, या तो किसी ऐसी जगह पर बनाया जाए कि किचन भी बराबर में हो, ठीक है, किचन भी बराबर में है, तो वहाँ पर अगर बैठ के उसको लगता है कि मैं एतिकाफ़ की शराइत पर भी अमल कर लूँगी और बच्चों को बना के बच्चे आएँ और लेकर जाएँ, मेरे ख्याल से ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर ये सब कुछ मैनेज कर सकती हैं तो बैठ जाएँ एतिकाफ़ में। तो घर में बहुत सारे कमरे अगर हैं कुछ ख़वातीन के, तो वो किसी एक कमरे में एतिकाफ़ कर सकते हैं, या उसके लिए सिर्फ वो नमाज़ पढ़ने वाली जगह पे ही आपको पर्दा लगाना होगा? जी, उसी जगह पर ही पर्दा लगाना होगा जिसको हम कहते हैं मस्जिद बैत। अच्छा। मस्जिद बैत का मतलब यह है कि आपने पर्दा लगा दिया, उसी जगह पे आपने इबादत करनी है, उसी जगह पे आपने रहना है। हाँ, वो आपके जो हाजात होती हैं, एक है हाजत तबी, एक है हाजत शरी, उसके हवाले से उलमा ने, फुक़हा इकराम ने इजाज़त दी है। इसके लिए दुर्र मुख्तार अला रद्द मुखराज जल्द 3 जब सफ़ा नंबर 305 और 395 पे मौजूद है, और 506 पे मौजूद है, और फतावा आलमगीरी में मौजूद है, वक़ारुल फतावा में मौजूद है कि आपको 2 हाजतें जब पेश आ जाएँ, एक होती है हाजत शरी और एक होती है हाजत तबी। हाजत शरी तो ये है कि जब आप किसी ऐसी मस्जिद में बैठें कि वहाँ जुम्मा नहीं होता, आपने किसी और जगह पे जाना है, और इसी तरह हाजत तभी जो होती है आपने हाजत के लिए जाना है, कज़ाए हाजत के लिए, तो और आपने गुस्ल के लिए जाना है, तो इन 2 कामों के लिए आप जा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप जाएंगे तो एक लम्हे का भी अगर आपका वहाँ से फजूल में निकलना होगा तो आपका एतिकाफ़ सुन्ना जो है वो फासिद हो जाएगा। बिल्कुल सही हो गया। एक वक्फे का वक्त आ गया है, और वक्फे के बाद हम आप दोस्तों से दोबारा से मुलाकात करेंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारा ये प्रोग्राम, हमारी ये खसूसी नशरियात रमज़ान मुबारक की या रहीम या रहमान रमज़ान देखते रहिएगा। आपसे अभी दोबारा मुलाकात होती है। एक वक्फे के बाद आपको फिर से या रहीम या रहमान रमज़ान में खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ फ़हीम अब्बास और मेरे साथ हैं ज़हरा रज़ा। वक्फे से पहले हमारे साथ मुफ्ती ज़ाहिद असलम साहब मौजूद थे, जिनसे हम एतिकाफ़ की फ़जीलत और बरकत के हवाले से बात कर रहे थे। हम उनसे बातचीत का सिलसिला जो है प्रोग्राम के अगले हिस्से में फिर से जारी रखेंगे। अभी हमारे साथ मिर्ज़ा इमाद बेग मौजूद हैं, और मिर्ज़ा इमाद बेग हमें अपनी खूबसूरत सी आवाज़ में फिर नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाएंगे। मगर उससे पहले मैं बताता चलूँ कि हमारे साथ प्रोग्राम में आज ताउन किया है डॉल्मेन मॉल ने, और इनका एक पैगाम है जो आप सब देखने वालों तक, नाजरीन तक हमें पहुँचाना है। वह है, इस रमज़ान जीते इनामात डॉल्मेन मॉल के साथ। डॉल्मेन ईद की कुरंदाजी में हिस्सा लेने के लिए 5000 या जायद की ख़रीदारी करें और रजिस्टर्ड हो जाएं। डॉल्मेन मॉल आएँ और रमज़ान की रौनकों का हिस्सा बने। ये है डॉल्मेन मॉल का पैगाम। और आइए बढ़ते हैं मिर्ज़ा इमाद बेग साहब की जानिब और इनसे दरख्वास्त करते हैं कि अपनी खूबसूरत सी आवाज़ में नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। उनका मंगता हूँ, उनका मंगता हूँ, जो मंगता नहीं होने देते। उनका मंगता हूँ, जो मंगता
उनका मंगता, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। मैं उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। मेरे आका, मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते। मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते। उनका मंगता हूँ, बात करता हूँ तो आती है महक तैबा की। मैं बात करता हूँ तो आती है महक तैबा की। मैं बात करता हूँ तो आती है महक तैबा की। मेरे लहजे, मेरे लहजे को वो मैला नहीं होने देते। मेरे आका मेरे लहजे को वो मैला नहीं होने देते। उनका मंगता हूँ और जिसकी तौकीर बढ़ाने का ख्याल आए उन्हें, जिसकी तौकीर बढ़ाने का ख्याल आए उन्हें, उसको नौकर दरे सैयदा का बना देते हैं। मेरे आका उसको नौकर दरे पंजेतन का बना देते हैं। उनका मंगता हूँ। शेर देखिए कि है ये ईमान के आएंगे लहद में मेरी, है ये ईमान के आएंगे लहद में मेरी, क्योंकि अपने मंगतों वेलकम बैक। रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी नशियात या रहीम या रहमान रमज़ान में हम आपको फिर से एक बार खुशामदीद करते हैं। मैं हूं ज़हरा रज़ा और फ़हीम अब्बास मेरे साथ मौजूद हैं और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मिर्ज़ा अमाद बेग, जिन्होंने अभी तक बहुत खूबसूरत कलाम पेश किया, आपने सुना होगा। आइए फिर से इनसे कलाम सुनते हैं। जी अमाद। हुदूद
हुजूर जानते हैं हुदूद तायरे सिदरा हुजूर जानते हैं कहाँ है शिमोल्ला हुजूर जानते हैं कहाँ है शिमोल्ला कहाँ है शिमोल्ला हुजूर जानते हैं मैं इस यकीन से निकला था हाज़री के लिए मैं इस यकीन से निकला था हाज़री के लिए कि मेरे सफ़र का इरादा हुजूर जानते हैं मेरे सफ़र का इरादा मेरे सफ़र का इरादा हुजूर जानते हैं बुला भी सकते हैं और वो तो आ भी सकते हैं बुला भी सकते हैं और वो तो आ भी सकते हैं कि दूरियों को मिटाना कि दूरियों को मिटाना हुजूर जानते हैं। और इस कलाम के कई सारे मक्ते हैं, तकरीबन 3 मक्ते हैं, मैंने उनमें से एक चुना है, समाज कीजिए। कि दूरियों को मिटाना हुजूर जानते हैं कहेंगे खुल्द में सरवर नबी के दीवाने कहेंगे खुल्द में सरवर नबी के दीवाने जरा वो नात सुनाना हुजूर जानते हैं जरा वो नात सुनाना हुजूर। वेलकम बैक है रमज़ानुल मुबारक की इस ट्रांसमिशन में आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं ज़हरा रज़ा और फ़हीम अब्बास मेरे साथ मौजूद हैं और आज हम बात कर रहे थे एतिकाफ़ के हवाले से। इस हवाले से बात करने के लिए मुफ्ती मोहम्मद जाहिद असलम साहब हमारे साथ मौजूद थे स्टूडियो में और फिर से हमें ज्वाइन कर लिया है, तो सर वहीं से कंटिन्यू करते हैं। इसके साथ नातख़्वा हमारे साथ मौजूद है मिर्ज़ा अमाद बेग साहब। सर एतिकाफ़ के हवाले से हम बात कर रहे थे,
آپ نے بتایا کہ اس میں کیا شرائط ہونی چاہیے اور مزید وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں، میں جاننا چاہوں گی کہ وہ کون سے ایسے کام ہیں جس کے سبب اعتکاف جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے؟ دیکھیے اس کی چند اقسام ہیں، ان میں سے ایک قسم یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ بغیر کسی عذر کے، کوئی عذر شرعی بھی نہیں ہے، عذر طبی بھی نہیں ہے، ایسے خواہ باہر نکلا تو اس وجہ سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اعتکاف ٹوٹ جائے گا جو اعتکاف سنت ہے آپ کا۔ اور اسی طریقے کے ساتھ جو ہے اگر وہ باہر نکلا تھا مطلب واش روم کے لیے یا قضاء حاجت کے لیے، تو درمیان میں اس کو کسی قرض دار نے روک لیا، کسی کو پیسے دینے تھے اس نے روک لیا، تو اس کے حوالے سے بھی فتاوی عالمگیری کے اندر لکھا گیا کہ پھر بھی اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، اور اسی طرح ایک یہ بھی ہے کہ نماز جنازہ ادا ہو رہی ہے محلے دار کی کسی کی، تو یہ ایک بات عجیب بھی ہے کہ وہ نماز جنازہ میں شرکت کے لیے چلا گیا، تو اس صورت میں بھی اس کا اعتکاف سنت جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، اعتکاف سنت اس کا ختم ہو جائے گا۔ اچھا، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی فرحت کے لیے، اپنی راحت کے لیے آپ مطلب ایسے ہی غسل تک بھی نہیں کر سکتے، تو اس میں وہ علماء کرام کیا رہنمائی کرتے ہیں؟ بالکل یہ آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ فرحت کے لیے اور آرام کے لیے، سکون حاصل کرنے کے لیے، مطلب بغیر عذر کی مثال کے طور پر آپ اعتکاف میں 2-3 دن گزر گئے، آپ کو لگتا ہے کہ میرے اندر سے جو ہے نا کوئی جسم میں سے جیسے بو وغیرہ بدبو جیسے وہ ہو رہی ہے، اور اس بنا پر گرمی زیادہ ہے، گرمی بہت زیادہ ہے، اس کو لگتا ہے کہ معاملات بگڑنے والے ہیں، تو پھر دن میں ایک آدھ دفعہ جا کے بندہ نہا لے، وہ بھی یوں کرنا ہے کہ بس فوراً جانا ہے، راستے میں کسی گفتگو بات چیت نہیں کرنی، بس اپنا کام کر کے فوراً واپس آ کے بیٹھ جانا ہے اسی جگہ پہ۔ اچھا، تو بات چیت کرنا آپس میں جو دوسرے اعتکاف جو معتکف ہوتے ہیں جو ایک ہی مسجد میں جماعت کے وقت یا وہاں کوئی درس وغیرہ جب ہوتا ہے، تو کیا اس وقت بھی بات چیت کرنا؟ نہیں، اس وقت تو بات چیت جو کریں گے وہ مباح جو جائز کام ہے، جائز بات چیت ہے، اس کی تو اجازت ہے۔ فضولیات جیسے گپ شپ کرنا، دوستوں کو بٹھا کے وہاں پہ جو ہے نا ایک ماحول بنا لینا، اپنے دنیاوی باتیں کرنا، تو اس حوالے سے علماء کرام نے، فقہاء کرام نے یہ لکھا ہے کہ اس سے بھی اس کا روزہ اعتکاف جو ہے فاسد ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی جائز معاملہ ہے، کوئی ضروری بات ہے، اس سے تو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ صحیح۔ اچھا مفتی صاحب، رمضان المبارک کے علاوہ بھی اگر کوئی اعتکاف میں بیٹھنا چاہتا ہے تو اس کی کیا شرائط ہیں اور وہ بیٹھ سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، اعتکاف واجب ہوتا ہے، اعتکاف سنت مؤکدہ کفایہ ہوتا ہے، اور نفلی اعتکاف ہوتا ہے۔ واجب اعتکاف وہ ہوتا ہے کہ کسی نے منت مان لی کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں اعتکاف بیٹھوں گا، اب اس پر اعتکاف واجب ہے، اور اعتکاف کے ساتھ ساتھ روزہ بھی رکھنا ہوگا اس کو۔ اور جو نفلی اعتکاف ہے وہ تو جب کبھی آپ کا دل کرتا ہے آپ جائیں، جب بھی آپ مسجد میں آتے ہیں تو نیت کر لیں نویت سنت الاعتکاف، تو وہ نفلی اعتکاف ہے، تو اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اچھا، میں نے دیکھا کہ جو لوگ اعتکاف پہ بیٹھتے ہیں وہ اعتکاف کرتے ہیں، وہ قرآن پاک کی تلاوت بہت زیادہ کرتے ہیں، ترجمے کے ساتھ پڑھنا اور تسبیح کرنا، روزہ ایک عبادت ہے رمضان میں اگر کرتے ہیں تو۔ کھانے پینے کے اعتبار سے مطلب کیسی، کیونکہ میرا خیال، میں ذاتی طور پر مجھے لگتا ہے کہ انتہائی سادہ سی خوراک بھی اسی اعتکاف کا ایک حصہ ہوتی ہوگی، کیونکہ وضو میں رہنا سارا دن، اور اس بارے میں بتائیے۔ جی بالکل، عام حالت میں تو بندہ مسجد میں جا کر کھا پی نہیں سکتا، کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے، لیکن جب بندہ اعتکاف کی حالت میں آتا ہے تو پھر اس کو اجازت مل جاتی ہے کھانے پینے کی۔ اور جہاں تک معتکفین حضرات بیٹھے ہوتے ہیں ان سے یہ بھی گزارش ہوتی ہے ہماری کہ وہاں پر خوراک کا بہت زیادہ خیال رکھیں، ایسی ہونی چاہیے جس سے آپ کے حالات ایسے نہ ہو جائیں کہ بار بار آنا جانا لگا رہے قضاء حاجت کے لیے، تو وہاں پر ایک معتدل نظام ہے، اس کے حساب سے آپ نے چلنا ہے، کم کھائیں اور کم سوئیں، اس وقت وہاں پہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو راضی کریں، اور آپ نے جو کچھ کیا ہوا ہے ان کی توبہ کریں، کیونکہ جب اس مقصد کے تحت آپ بیٹھیں گے تو پھر آپ اس منزل پر پہنچ جائیں گے کہ آپ کا سونا بھی عبادت ہوگا اور آپ کا بیٹھنا بھی عبادت ہوگا، اور پھر آپ کے جو اعضاء ہیں یہ بھی آپ کی تسبیح کر رہے ہوں گے۔ اور وہاں پر ابن ماجہ جلد 2 صفحہ نمبر 365 کے حدیث پاک ہے کہ وہاں دنیا میں آپ اعتکاف سے علاوہ ہٹ کر عام دنوں میں جو کام کرتے تھے نا، اور آپ اعتکاف میں جا کے بیٹھ گئے، اگر وہ آپ اچھے کام کرتے تھے، نیکیاں کرتے تھے، اور اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے وہ کام رکا ہوا ہے، حضور نے فرمایا کہ وہ کام رکے ہونے کے باوجود بھی آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اچھا، سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا مفتی صاحب، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو رمضان المبارک کا لاسٹ عشرہ ہے اس میں 5 طاق راتیں آتی ہیں، جن میں سے ایک شب قدر ہے، اور وہ لوگ جو کہ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں ان 10 دنوں میں، تو وہ ظاہر ہے وہ عبادات ایک عام آدمی سے زیادہ کرتے ہیں، تو کیا وہ اس کو ڈھونڈ سکتے ہیں؟ اس حوالے سے کچھ روشنی ڈالیں۔ دیکھیے، اعتکاف میں بیٹھنے کا اصل مقصد ہوتا ہی یہی ہے کہ ہم نے اس رات کو ڈھونڈنے جا کے، اور وہ لوگ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں طاق راتوں میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اور ویسے عام لوگ جو ہوتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ ان کو تلاش کریں۔ حضور نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا
بتا دینا تھا لیکن حضور نے ہماری وجہ سے نہیں بتایا. جب حضور تشریف لائے, بخاری شریف کی حدیث پاک ہے اور 664 پہ حدیث پاک ہے جلد 1 ہے, حضور تو بتانے کے لیے آ رہے تھے. حضور نے دیکھا کہ 2 آدمی آپس میں جھگڑ رہے ہیں. حضور نے فرمایا اب اس کو میں نے مخفی رکھ دیا, اب تم نے اس کو ڈھونڈنا ہے. اگر تمہارے اندر اتحاد, اتفاق, پیار, محبت ہوتا تو میں آج ہی بتا دیتا. تو بس اسی کی جستجو میں معتکفین حضرات مسجد میں آ کے 10 دن کے لیے اللہ کی بارگاہ میں مہمان ہو جاتے ہیں کہ ہمیں وہ رات مل جائے, کیونکہ وہ رات تو ایسے ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس رات کا ایک لمحہ آپ کی پوری زندگی کے گناہوں کو مٹوا سکتا ہے اگر آپ ایمان اور اخلاص کے ساتھ آ کے بیٹھتے ہیں. تو یہ رات یقیناً بڑی عظیم و شان رات ہوتی ہے جو لیلۃ القدر کی رات ہے, جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. اور بنی اسرائیل کے ایک شخص جس نے 70 سال عبادت کی تھی, حضور کی بارگاہ میں جب اس کا ذکر کیا گیا تو میرے آقا غمگین ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے حضور کی تسلی کے لیے, فرد کے لیے فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کی امت کو ایک رات عطا کر دی جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. اس رات میں آپ کا امتی ایک رات میں بیٹھ کر عبادت کرے گا تو ایک رات کا ثواب 70 سال کی عبادت سے بھی بڑھ جائے گا. صحیح. اچھا, ابھی جو میں سوال کرنے لگا ہوں, وہ جن کا ذکر کرنے لگا ہوں, وہ تو آٹے میں نمک کے برابر وہ لوگ ہیں, وہ نوجوان جو گھروں سے باہر نکلنے کا 10 دن کا پلان بنا کے کہ کسی نہ کسی طرح بس ٹھیک ہے گھر سے 10 دن کے لیے آف رہیں, تو وہ اعتکاف پہ بیٹھ جاتے ہیں. تو کچھ دوست پلان کر کے بھی ہم نے ایسا بھی سنا, ایسی شکایات ملتی ہیں کہیں نہ کہیں سے, مگر بہت کم تعداد ایسی. ایک تو ذرا ایسے جو واقعات ہیں ان کے بارے میں رہنمائی کریں. دوسرا, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اعتکاف سے جو معتکف ہوتے ہیں انہوں نے اگر کچھ کہنا ہوتا ہے وہ پرچی پہ لکھ کے دیا کرتے کہ جناب یہ پتہ نہیں پرانے وقتوں کی بات ہے جب موبائل نہیں ہوا کرتے تھے یا کم ہوا کرتے تھے. آج کل موبائل ہیں, وائی فائی کے زمانے ہیں, تو کیا موبائل کو ساتھ لے کے جانے کی اجازت آپ ایک اسلامک اسکالر ہونے کے ناطے آپ دیتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ لے کے جانا چاہیے؟ دیکھیے فہیم بھائی, یہی موبائل تو ہے جو کہ ایک فساد کی جڑ ہے, اور اگر اعتکاف میں جا کے بیٹھیں گے ظاہری بات ہے کہ آپ نے وہاں پہ فیس بک بھی چلانی ہے, پھر کہیں گے مسجد میں وائی فائی ہے کہ نہیں ہے, ہاں یہ بھی دیکھنا ہے. اور اس کی اجازت نہیں ہے. رہی بات یہ ہے کہ جو پرچی پہ لکھ کے دینے والی بات ہے, دیکھو اسلام نے اتنی تو سختی نہیں کی کہ آپ بول بھی نہیں سکتے, اس کی تو اجازت ہے. مباح بات, جائز بات جو آپ بولنا چاہتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں. اور اگر کوئی تقوی کی بنا پر کہتا ہے نہیں یار میں نے بات ہی نہیں کرنی, جب بھی میں نے زبان کو استعمال کرنا تو خدا کا ذکر کرنا, تو یہ تو سبحان اللہ اچھی باتیں کر سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ معتکفین کو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ منہ چھپا کے گھوم رہے ہوتے ہیں, منہ چھپا کے بالکل پردہ کر کے جو ہے نا کہ ہمیں کوئی نہ دیکھے. اس کی بھی کوئی ایسی وہ منطق نہیں ہے, آپ منہ کھول کے بھی گھوم سکتے ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. پردے کی تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے اعتکاف کی حالت میں. تو منہ چھپانا, لوگوں سے دور رہنا, چھپ چھپ کے رہنا, یہ بھی ضروری نہیں ہے چیزیں. بس ضروری یہ ہے کہ آپ جس مقصد کے لیے آئے ہیں بس آپ فضولیات سے بچیں, صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں, اللہ کی عبادت کریں. تھینک یو سو مچ مفتی صاحب, آپ تشریف لائے ہیں اور بڑی خوبصورت قسم کی گفتگو رہی ہے. خدا کرے کہ وہ لوگ جو آج اعتکاف پہ بیٹھ رہے ہیں وہ خوش نصیب ہمارے, وہ جو بہن بھائی جو آج اعتکاف کریں گے وہ عملی طور پہ ان ساری چیزوں کو شامل کریں. ہم بیماری کی غرض سے ظاہر ہم نے دیکھیں کتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو دیکھا ہے جن کو کرونا وائرس کی وجہ سے وہ 14 دن کے لیے کوارنٹین ہوئے, اور وہ 14 دن ان کی زندگی کے مشکل ترین دنوں میں سے شامل. تو یہ وہ 10 دن ہیں کہ آپ نے کوارنٹین ہی ہونا ہے, آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آپ نے الگ ہونا ہے, اور اس کے بعد ان کی زندگی کا ایک ترتیب ہی, نقشہ ہی بدل جاتا ہے جو لوگ اعتکاف کر کے اٹھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سعادت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اماد, ہمارے پاس آخری چند منٹ ہے, میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کی خوبصورت آواز کے ساتھ اور کچھ نعت ایسی نعت کے کچھ اشعار کے ساتھ جو ہے ہم اجازت چاہتے ہیں اپنے ناظرین سے. فہیم عباس کو اور زہرا رضا کو دیں اجازت. رمضان المبارک کی یہ خصوصی نشریات جو کہ آپ اب تک ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے ہیں, جس کا نام ہے یا رحیم یا رحمان رمضان, اس میں آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. نعت سنائی تو عجب کیا آج اشک میرے نعت سنائے تو عجب کیا سن کر وہ مجھے پا
کیا ان پر تو گناہ گار کا سب حال کھلا ہے ان پر تو گناہ گار کا سب حال کھلا ہے اس پر بھی وہ دامن میں چھپائیں تو عجب کیا اس پر بھی وہ دامن میں چھپائیں تو عجب کیا اور منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گناہ گار بہت ہوں میت کو میری دیکھنے آئی تو عجب کیا آج اشک میرے نعت سنائیں تو عجب کیا